فیصل صاحب کا صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلیں انہوں نے ایک موضوع پہ گفتگو شروع کی گو کہ جو میں موضوع دیکھ رہا تھا وہ اس کے کوئی ڈائمنشن کسی اور طرف جا رہے تھے، لیکن وہ اس کو اس کی ڈیپتھ میں جاتے جاتے اس طرف آ گئے. اور اچھی بات ہے کہ ایک گفتگو سے بات نکلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ مباحثے سے ہی بات آگے چلتی ہے. تو انتہائی نازک یہ مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے جب کہ اسلامک یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں ہاسٹل میں آج کل یہ ساری یونیورسٹی میں آ گئے کہ فتنہ الحاد یا بائیں بازو کے لوگ ہیں، باقاعدہ ان کے گروپ ہر جگہ موجود ہیں. وہاں ہاسٹل میں رات کو ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات صبح کی اذانیں ہو جاتی تھی، وہ آ کے ہمارے ساتھ بحث کرتے، ہم ان کے ساتھ سیکھتے تھے. ہم بھی وہ بھی. تو ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے جس طرح بھی سر نے ماشاء اللہ بڑے اچھے کویشچن کیے. تو کسی نے بات کر دی ایک صحابی رسول کے بارے میں. تو ایک آدمی تھا وہ جو کنٹین چلا رہا تھا جس پہ، تو وہ جمپ کر کے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ خبردار کوئی آدمی بات کرے اس انداز کے ساتھ صحابہ اکرام کے بارے میں. تو ہم سارے جو بڑے سکالر پڑھے ہوئے تھے نا سارے ٹھنڈے ہو گئے. تو یہ بڑا نازک مسئلہ ان کو ولی خان یونیورسٹی میں اس طرح یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ اس بندے کو اس انجام تک پہنچا دیا گیا. بعض اوقات گفتگو میں ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں میں، تو ہم اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. یہاں تو خیر علی علم و دانش لوگ بیٹھے ہیں، لیکن عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ انسان کو آگ جان سے بھی آگ دھونے پڑتے ہیں. تو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہے، یا اس حوالے سے بات ہے کہ اسلام میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی جو گستاخی ہے یا توہین ہے وہ برداشت نہیں، قابل معافی نہیں ہے. اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کسی مذہب کے بڑے کی بھی توہین جو ہے وہ برداشت نہیں. ہم تو ہمارے جو بزرگوں نے یا ہمارے اکابرین نے یا ہماری اسلامی تاریخ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا بڑا آدمی ہے اس کے خلاف ہم دلائل سے بات کریں، لیکن بازاری زبان یا اس طرح کی گری ہوئی بات کرنا منع ہے. لیکن میں آپ کو لے چلوں، یہ جو آپ نے اس کا عنوان رکھا تھا کہ جو اللہ کی گفتگو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بات ہے. تو اس حوالے سے جو ابتدائی انٹلیکچوئل لیول پہ ہمیں جا کے جواب دینا ہوگا. ایک مستشرق کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام پہ پہلی وحی جب آتی ہے تو وحی کی اقسام ہے، اس میں گھنٹی کی آواز بھی ہے، کچھ اور آوازیں بھی ہیں، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوتی ہے. آقا علیہ السلام آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کمبل اڑایا جاتا ہے اس کا اپنے سارا. تو ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. ہم اس گستاخی کو تو بہت لے کے چلتے ہیں جو ہوتی ہے، لیکن جو انٹلیکچوئل لیول پہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. ایک مستشرق نے یہ سوال کیا ہے، آپ پہلے علم حضرات میں، اس لیے آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام پہ اگر وحی آئی تھی، اللہ کی طرف سے تھے، یہ الفاظ تھے، تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس تصدیق کے لیے کیوں جائے گئے؟ حضرت خدیجہ ان کو لے گئی. پہلے تو حضرت خدیجہ نے ان کو سہارا دیا نا کہ آپ نیک ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. یہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کے گئے، اور ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ جو آثار آخری نبی میں پائے جاتے تھے وہ آپ میں موجود ہیں. اس مستشرق کا یہ سوال ہے کہ اگر وہ نبی تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس کو اس انداز سے نہ لیجیے گا، لیکن مباحثے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی گستاخیوں کو بھی علمی انداز کے ساتھ جواب دینا ہوگا. قانون بنانا یا بندے کو مارنا بہت آسان کام ہے، لیکن اس لیول پہ یہ باتیں اگر وہ عوام تک پہنچا دیں تو ہماری آدھے سے زیادہ عوام آج کل الحاد کا بڑا فتنہ ہوا ہے، لیکن ان باتوں سے ابتدا ہو رہی ہے. تو اس کے اس سوال کا کیا مطلب آنسر ہو سکتا ہے؟ آپ اس طرف جائیں. تو ہم نے نہیں آپ سے بات نہیں، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی دو میں تھی، یہ بشری تقاضے کے مطابق آقا علیہ السلام کی جتنی کارروائی اس کے ہزار جواب اور ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، خاکوانی صاحب، سارے اہل علم، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ گستاخیاں چلتی ہیں، آئے روز وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح رنگیلا رسول معاذ اللہ اس کی شکل میں اس نے کی تھی، وہ راج گوپال آچاریہ نے وہ کتاب پبلش کی، اور اس کو جب واصل جہنم کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی ان کا کیس جا کے لڑنا فخر سمجھتا ہے. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب اور اپنا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی لہج میں اتارنے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. یہاں تک تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی گستاخی کرے، حکومت، پہلی بات یہ کہ حکومت کو اس کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. اگر حکومت نہیں کرتی تو ہمیں اس کے خلاف ہر لحاظ سے جانا چاہیے، کیونکہ ابو لہب کا یہ واقعہ جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 5ویں سورت ترتیب میں آتی ہے کہ 6ٹھی سورت آتی ہے. تو ابو لہب اس کے بعد کتنا عرصے تک وہ مسلمان انسان رہا، زندہ رہا، اس کے بعد تقریباً 10 سال غالباً اس سورت اترنے کے بعد بھی رہا.
لیکن ایک بات یہ واضح ہوگی کہ جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت بہت کم ملتی ہے، وہ اپنی شدت کفر میں مزید گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے سے یہ بات کی جو آج تک ہم ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس ابولیب پہ لعنتیں چلتی رہیں گی قیامت تک. پھر صحابہ کرام نے بھی گستاخانِ رسول کو قتل کیا، بلکہ کعبے کے اندر جو چھپ کے کھڑا تھا آپ نے ذکر کیا، تو اس کو بھی فتح مکہ عام معافی تھی لیکن اس کو نکال کے ذبح کیا گیا، اس کو مارا گیا. لیکن یہاں آ کے جو آپ نے ممتاز قادری صاحب والی بات کی، میں انتہائی ادب کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. یہاں پہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. میں بھی اس حوالے سے تھوڑی سی علمی طور پہ آپ سے اتصال کرنا چاہوں گا کہ غیر مسلم کی گستاخی، اگر کوئی شخص صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ کالا قانون، وہ پاکستان کے آئین کو کہہ رہا تھا. ایک بات اس سے میں شدید اختلاف کروں گا گیلانی صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو نے ووٹوں کی خاطر قادیانیوں کو کافر قرار دیا. ایسی بات نہیں. اس تحریک میں ہمارے علماء، ہمارے مسلمانوں کا خون شامل ہے. یہ تحریک بہت پہلے سے چلی ہے، آپ تاریخ پڑھیے گا. اور بھٹو کو مجبوراً قادیانیوں کو کافر قرار دینا پڑا. تو اس نے شوق سے نہیں کیا، ووٹ کے حوالے سے نہیں کیا. لیکن اکثریتی جو ہے نا وہ پلیز آپ تفصیل نہ کریں. اکثریتی بیان یہی ہوا تھا. سارے ہاؤس ان کو سمجھائیں، میں تو نہیں سمجھا سکتا. ساجد صاحب آ گئے. ساجد ملک صاحب. تو مسلمان کے حوالے سے، اس حوالے سے جو بات ہوئی کہ سلمان تاثیر صاحب نے جو گستاخی کی، کیا اس کو گستاخی پہ قائم تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے. اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث تھی. بندے کو مار دیا گیا، ہمارا معاشرہ شدت پسندی کا شکار ہے کہ ہم مار دیتے ہیں. لیکن میری جو اس میں کلیئرٹی تھی وہ مرحوم مولانا خادم رضوی صاحب نے کی. میں تو بڑی شدت سے اس کے ساتھ اسی نظریے پہ تھا کہ ممتاز قادری صاحب نے ایک غلط کام کیا ہے، جذبات میں آ کے کیا ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا. ایک مسلمان کو اس طرح قتل کرنا، میں سمجھتا ہوں ریاست میں فساد در فساد کی راہیں کھلتی ہیں. لیکن خادم رضوی صاحب کی ایک بات میں نے سنی تو تھوڑا سا مجھے شرح صد ہوا. میں اپنی فیلنگ کا اظہار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے اگر عشق رسول میں آ کے غلطی کر ہی لی ہے تو پاکستان کی عدالتوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے کرمنل پھر رہے ہیں، ان کو ہم سزائیں نہیں دے رہے. تو ایک بندے نے ذاتی اناج بھی نہیں کیا، بلکہ عشق رسول میں آ کے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، اس وجہ سے اس کو مار دیا. لیکن سلمان تاثیر نے کسی جگہ بھی حضور علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی. تھوڑی سی اس کو الگ کرنا میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ اس نے آپ کی ضیاء الحق صاحب کی جو بنایا ہوا قانون تھا اس کو کالا قانون کہا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے غلط کام کیا. سلمان تاثیر نے اچھی بات نہیں انہوں نے کی، لیکن اس اتنی ساری بات کو لے کے کسی بندے کی جان لے لینا، میں سمجھتا ہوں آج ایک کی جان گئی ہے، شکر کریں کہ وہ بات تھم گئی ہے. اور یہ جو بائیں بازو کے لوگ ہیں یہ بھی ڈر گئے. سچی بات یہ ہے کہ ممتاز قادری کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے کہ ان کا ایک بڑا احسان ہے ہم پہ کہ یہ جو 8-10 سال سے لوگ چپ کر گئے نا، ورنہ تو انہیں رسالت کا قانون یہ ختم کرنے والے تھے. تو جو یہ واقعہ ہو گیا تو ابھی یہ تھوڑے سے لوگ سہم گئے ہیں. لیکن ہمیں بندوق کے زور پہ یا اس طریقے کے بجائے پاکستان کے اندر کم از کم جہاں سب مسلمان رہ رہے ہیں تو بات چیت کے ذریعے اس قانون پہ عمل درآمد کی صورتیں پیدا کرنی ہوں گی. اور جو بے گناہ لوگ کہتے ہیں اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں. جو غیر مسلم آسیہ مسیح ٹائپ کے لوگ، کچھ لوگ برطانوی مغربی ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. یہ باقاعدہ سے پاکستان کی عدالتوں میں اس میں کیس اسٹڈی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ گستاخی کرو ہم آپ کو لے جائیں گے، یہ کر. ان کو تو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے. آسیہ مسیح کو اس جسٹس ثاقب نثار نے چھوڑا، اس نے بہت غلط کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی نیچے سے سب عدالتوں نے بڑے واضح انداز کے ساتھ اس کو گستاخ ثابت کیا ہوا تھا. اور سپریم کورٹ پتہ نہیں کس طرح اس کو بے گناہ قرار دیتی ہے. یقیناً کسی کا خون آیا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمارے یہاں بھی شدت پسندی پائی جاتی ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں کی، کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کم پڑھے لکھے مذہبی لوگ جو کی طرف ہوتے ہیں، کچھ ذاتی اناج پہ بعض اوقات لوگوں پہ توہین رسالت جیسا قانون لگا دیتے ہیں. کیونکہ اس کی ایلیگیشن اتنی سخت ہے کہ اس بندے کی ضمانت نہیں ہوتی تو 295 سی اٹھا کر کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. FIR ہو جاتی ہے. وہ مولوی صاحب لوگوں کو تھوڑا جذباتی کر کے لے جاتے ہیں، 10-15 بندے جا کے کہہ دیتے ہیں، وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. عالی شاہ بنگش صاحب میں چاہوں گا کہ تبصرہ کریں. ان کے پاس وہ بتا رہے تھے کتنے لوگ ہیں، کتنے آپ نے بتائے ہیں 2500 لوگ پاکستان کی عدالتوں میں. تو عدالتوں کو فیصلے دینا چاہیے. یہ بڑا نازک ایشو ہے، اس پہ ہمیں جذبات کے بجائے تحمل سے بات